ہاں تو ذرا کوئی دیکھ رہا ہوا تو اسے پتا لگے کہ میں شیروانی اچھا وہ جو وسیم کمنگ بیک ٹو دا اسٹوری کہ وہ نگراں وزیر اعظم کے حوالے سے جو چیزیں چل رہی ہے نا، بات جہاں پہ وہ ٹوٹی تھی وہ یہ ہے کہ جیلانی صاحب نے کا نام خود یا ان کے ظاہر ہے وہ آپ کو پتا یہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ ان کی ریلیشن شپ بھی ہے، ان کے خاندان سے ہیں. 2018 میں بھی ان کا نام آیا تھا اور ابھی بھی اطلاعات یہی ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے نام شام تو انہوں نے اپنا پریزنٹ کروایا ہے. آپ صرف ایک چیز کے اوپر نظر رکھیے گا، وہ ہے جو راجہ ریاض صاحب کی لسٹ میں نام ہوں گے 3، ان میں سے اب کس کے سر ہما بیٹھتا ہے اقتدار کا، دیٹ ول بی دا کی. اگر باقی جو ہے آپ جو محترم ہمارے جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ تو آپ نے آج ان کا وہ خطاب سن ہی لیا. ابھی ہم ایک عباسی کا خطاب سننا چاہ رہے تھے، ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہمیں اس میں کوئی ساؤنڈ بائٹس ملیں گی، وہ پتہ نہیں آپ نے کیوں کاٹ دیا. عباسی صاحب آپ نے تو نہیں کٹوایا؟ دیکھیں اب ایک وقت میں ایک عباسی بول سکتا نا. اچھا میرا ویسے ایک اور اہم سوال ہے کہ راجہ ریاض صاحب کی آج کل اتنی کیا مصروفیت ہے؟ کسی کے پاس اگر اس کا جواب اس سے زیادہ اہم کیا مصروفیت ہے کہ وزیر اعظم کو ٹائم نہیں دے رہے ہو؟ آج بھی نہیں مل پائے، 48 گھنٹے سے اسمبلی میں بھی نظر آئے، اچھی تقریر کی وہاں پر انہوں نے، جو بھی ایک الوداعی تقریر ہوتی ہے، لیکن مصروفیات کیا ہوتی ہیں اپوزیشن لیڈر کے آخری چند دنوں میں؟ اچھا یہ انہوں نے کور اپ کر لیا ہے، بعد میں رپورٹرز کو بلا کر انہوں نے ان کو اپنی وضاحت دی ہے. آج اگر انہوں نے پچھلے دنوں کا ایک بہت بڑا گلہ یہ تھا کہ مجھے کوئی پچھانتا نہیں ہے، اب یہ مجھے پچھانتے ہی نہیں ہے. اب دیکھیں تو اب وہ پورا پاکستان، پورا ایوان، تمام پی ڈی ایم کے اس ٹائم زعما حکمران وہ سب پہچان رہے ہیں ان کو، تو ان کی پہچان وہ اب مزید بدانا کسی کو نہیں پچھان رہے آج اب وہ کسی کو نہیں پہچان رہے، وہ لسٹ بڑی امپورٹنٹ بدلا رہے ہیں. تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اب راجہ ریاض صاحب کی مصروفیت یہ ہے، وہ بنیادی طور پر دنیا کو بتانا چاہ رہے ہیں، پاکستانی عوام کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرا نام راجہ ریاض ہے اور جو میں نام دوں گا اس کے اوپر جو فائنل ٹک کرے گا وہ بھی ایک راجہ کرے گا، راجہ سکندر سلطان. ایم رائٹ؟ اور بنیادی طور پر عباسی راجہ بھی راجہ ہوتا ہے. ہاں سمجھتے نا راجیاں دے پلے پے تھے پھر تسی بس. اچھا اب یہ تو یہ ٹھیک ہے، تو اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ماریا آپ سے سوال ہو، یہی سوال مہر آپ سے کہ اب یہ آج جو ایوان ایکسپائر ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، اب آپ دونوں کی رائے میں اسٹارٹنگ فرام ماریا، ہم اگلے ایوان ہمیں دیکھنا کب نصیب ہوگا؟ یعنی کہ یہ جو بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا، آپ لوگوں کی رائے میں، آپ دونوں کی رائے میں کتنے عرصے کے لیے آئے گا؟ چلو یہ تو بظاہر واضح کہ 3 مہینے کے لیے تو نہیں آتا، لیکن بس یہ 1-2 مہینے اوپر جائے گا یا بس پھر پتہ نہیں اللہ ہی جانے کہ کیا ہے. ماریا بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جب یہ جیلانی صاحب کا نام ابھی فلوٹ ہوا کہ وہ وزیر اعظم ہاؤس جا رہے ہیں، یہ جس طرح کی خبریں ہیں، پھر ان کے کچھ فرینڈز نے ٹویٹ کر کے اس خیال کو مزید تقویت دی کہ بھئی یہ تو کنفرمڈ ہی ہے ان کا پی ایم ہونا کیئر ٹیکر. تو ایک دم سے جو پہلا کامنٹ میرا خیال ہے کسی کے بھی ذہن میں ہوگا وہ یہ تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ موسٹ پروبیبلی ہم الیکشن وقت پہ ہوتے دیکھیں گے، بیکاز دا چوائس آف کینڈیڈیٹ از ویری امپورٹنٹ. ہم 2-3 ہفتوں سے سن رہے ہیں کہ جو کینڈیڈیٹ ہوگا وہ کوئی معاشی ماہر ہوگا، سخت فیصلے معیشت کے، آئی ایم ایف کے پروگرام کو اوورسی کرنا، اگر وہ تھوڑا سا اوور بورڈ بھی چلا جائے تاکہ ایک شخص ایسا موجود ہو جو ایٹ لیسٹ مارچ کے ریویو سے پہلے ہی شوڈ بی آن دا ٹاپ آف دا گیم. اگر تو اس طرح کا کوئی کینڈیڈیٹ جیسے کہ جیلانی صاحب ان کا تقرر ہو جاتا ہے تو پھر شاید گیم جو ہے تھوڑی مختلف ہو. میرا پرسنل خیال یہ ہے کہ ان اینی وے کسی بھی حالات میں الیکشن 1-1.5 مہینے سے زیادہ آگے ہوتے دکھائی نہیں دے. صحیح ہے، کیونکہ کچھ انٹرنیشنل کمٹمنٹس بھی ہیں کہ ڈیموکریسی کی اس اہم مائل سٹون کو مس نہیں کرنا. یہ آپ کو میں یاد دلا دوں کہ برے سے برے وقت میں جب 2002 میں ایک ٹوٹی ہوئی اسمبلی تھی، جماعتوں کی بری حالت تھی، لیکن الیکشن کا مائل سٹون پھر بھی مس نہیں کیا. پیپلز پارٹی نے بہت ہی مختصر تعداد میں اپنی وہاں پر موجودگی کو یقینی بنایا. پی ایم ایل این نے بھی بے حد بری حالت میں الیکشن میں حصہ بھی لیا اور جو بھی ان کے ہاتھ آیا انہوں نے اس کو خالی نہیں چھوڑا ایوان کو. سو یہ جو مائل سٹونز ہے نا یہ مس ہونے دیتی نہیں ہے سیاسی جماعتیں. اور میرا خیال ہے اوور آل جو ایک لیجٹمیسی کی ضرورت ہوتی ہے ایونچولی اس کے لیے بھی الیکشن ضروری ہے. کیا یہ الیکشن ایک فیئر الیکشن ہوگا؟ آبویسلی 2013، 18، 23 سے حالات جو ہے وہ آگے تنزلی کی طرف ہی جا رہے ہیں، لیکن پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا ایک بات پہ کنسنسس ہے کہ اگر اس وقت صورتحال ہمارے حق میں نہیں بھی ہے، جیسا بھی الیکشن ہوگا اس میں حصہ بھی لینا ہے، اس اہم پولیٹیکل ایکسرسائز کو مس بھی نہیں کرنا ہے. اور اگر ہمیں کچھ چھوٹے موٹے رول کے اندر اگر بہت ہی ایک مارجنلی لو پریزنس کے ساتھ بھی رہنا پڑے لیکن اس میدان کو خالی نہیں، یہ نہ ہو کہ ایکٹیویٹی ہاتھ سے نکلی جائے اور ہم سب منہ دیکھتے رہ جائیں. اور مہر آپ کا بھی یہی خیال ہے کہ 1.5-2 مہینے بعد جس طرح بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں، میری تو یہ رائے ہے کہ شاید یہ آگے بھی جائے تو شاید مارچ سے آگے نہ جائے. مارچ میں سینٹ کا الیکشن بھی لگا ہوا ہے، 10-12 مارچ یکم رمضان بھی ہے.
یہ آپ کو بھی لگتا ہے کہ بس بہت آگے بھی گیا تو فروری تک جائے گا، یا آپ کو لگتا ہے کہ بھائی عدلہ ہی جانے یہ تو پتہ نہیں کب ہوگا؟ اب دیکھیں مائل سٹون ان کے ہاتھ میں تو اب ہے نہیں. اگر آپ پچھلے 6 مہینے کا ریکارڈ ہی اٹھا کے دیکھ لیں تو پہلے کہا پہل آپ جانتے ہیں جنوری سے کہ سینسس جو ہے وہ اب نئے سینسس کی بنیاد پہ الیکشنز ہوں گے. پھر کہا کہ مڑ کے کہ نہیں بھائی اب یہ پرانی سینسس کے اوپر بھی ہو سکتے ہیں. پھر بھی ایک کنفیوژن رہی ہے. صادق صاحب تو اس حد تک بھی ہمارے پروگرام میں آ کر کہہ گئے کہ یہ تو ڈسکس ہی نہیں ہو رہا. اس پہ بھی یو ٹرن لیا گیا اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیا سینسس اور اس کی مردم شماری کے رزلٹ CCI نے کنفرم کر دیے. ادھر بھی ایک یو ٹرن لینا پڑا اپنی پوزیشن سے. پھر پہلے آپ نے سنا کہ نگران وزیر اعظم کا ایک پولیٹیشین ہونا بڑا ضروری ہے کہ یہ سو کالڈ مائل سٹونز جو ہیں یہ ہاتھ سے نہ نکلیں اور گیم اپنے ہاتھ میں ہی رہے. اب اس میں بھی آپ لچک دیکھ رہے ہیں. سابق بیوروکریٹس کو بھی کنسیڈر کیا جا رہا ہے, سابق جج صاحبان کو بھی کنسیڈر کیا جا رہا ہے, اور ان کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ اپنے سیاسی حریف کی صورت سابق چیئرمین تحریک انصاف کو ایک پاسے لگانا یا ایک جگہ پہ فکس کرانا, وہ بھی ان کے ہاتھ میں تو ہے نہیں. سو یہ مائل سٹونز ان کے اب ہیں نہیں. جب سے آپ نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتوں کے الیکشن بر وقت ہوتے نہیں دیکھے, تب سے یہ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ نہ یہ مائل سٹون سیٹ کر رہے ہیں, نہ یہ اس پوزیشن میں ہیں کہ یہ ڈکٹیٹ کر سکیں. ٹھیک, ان کے ہاتھ میں ہے نہیں چیزیں, لیکن امکان کس صورتحال کس سینیریو کا زیادہ ہے کہ کب وہ الیکشن؟ دیکھیں مارچ 2023 کا تو وزیر داخلہ خود کہہ چکے ہیں کہ الیکشن 2024 کے اندر ہوں گے. 2023 از ناٹ الیکشن ایئر, تو یہ ڈیٹ تو وہ اپنے منہ سے دے گئے ہیں. اور یہ تیسرا پوائنٹ تھا کہ جو الیکشن اسی سال ہوتے دیکھ رہے تھے ہر صورت, اب وہ وفاقی وزراء خود کہہ رہے ہیں کہ اگلے سال تک الیکشن جائے گا, اور اگر 90 دن نہیں 120 دن بھی ہو گئے تو کیا ہے. سو یہ انف گراؤنڈ ہے ٹو انڈرسٹینڈ کہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے کچھ, انہوں نے یہ فیصلہ نہیں کرنا. مگر کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کہ ابھی بھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا, وہ اسی کی تگ و دو میں سب کہ کسی نہ کسی طرح. آپ کو حیرت نہیں ہوگی اگر یہ معاملہ مارچ سے 6-8 مہینے آگے چلا جائے, اگر نگراں سیٹ اپ سال بھی چل جائے تو؟ نہیں, مجھے بالکل حیرت نہیں ہوگی. دیکھیے اگر آپ وسیم اگر آپ دیکھیں تو وزیر اعظم پاکستان نے آج جتنی تقاریر کی ہیں, جتنے گھنٹے نیشنل ٹیلی ویژن پہ لیے, تو 2 ہی بڑی باتیں کی ہیں. ایک تو بتایا ہے کہ کیوں وہ ریلائبل پلیئر ہیں اور ریلائبل چوائس ہیں اگلے الیکشن کے لیے بھی, بار بار 9 مئی کا ذکر کرتے ہوئے بھی, اور بار بار یہ بھی بتاتے ہوئے سائفر کا سکینڈل جو ہے اس کو اٹھاتے ہوئے. اور دوسری اہم بات جو آج وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے کی کہ نومبر کے بعد ہمیں استقامت اور سٹیبلٹی دیکھنے کو ملی, یعنی کہ ان کی گورننس یا ان کا 13 جماعتوں کا ساتھ پیکٹ ہونا اور اکٹھا ہونا, اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ پھر بھی سٹیبلٹی آئے گی. وہ نومبر کی اہم تقریر. ٹھیک ہے, سو آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ کہیں بھی جا سکتا ہے, کوئی ایسا ضروری نہیں ہے کہ مارچ سے. ٹھیک, ایک منٹ الاؤ می ٹو ٹیک اے بریک, اس کے بعد باقی پینل سے ایک بریک لے لوں, بریک کے بعد پھر آتے ہیں دوبارہ.